بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں کور کمانڈرز کانفرنس والی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے زیادہ تر وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ کور کمانڈرز اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ اداروں پر الزامات لگانا کچھ لوگوں کا وتیرہ ہے اور اس کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھانا ہے، اور کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں اس حد تک تو آدمی اتفاق کر سکتا ہے کہ مسلح افواج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح کے واقعات اگر ہوں گے یا وار آن ٹیرر میں بے گناہ افراد جو ہیں وہ اگر مریں گے یا مسنگ پرسن کی تعداد بڑھے گی، تو ان چیزوں سے جو ہے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے یہ فرمائیے، آج آپ بھی ملے، بیرسٹر گور خان بھی ملے بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے، بڑی عجیب سی بات باہر آ کر آپ لوگوں نے کہی کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیوں کہا انہوں نے؟ خان صاحب نے یہ بات اس تناظر میں کی کہ انہوں نے کہا کہ باول نگر کے واقعے پہ اگر یہ عام پاکستانی ہوتے تو وہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہوتی تو وہ تھانے یا پھر عدالت سے رجوع کرتے، لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ 3 دفعہ جو ہیں ریڈز ہوئے، میرے گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زوجہ کے کمرے میں 20 پولیس اہلکار گھسے، ان کا فون، ان کا پاسپورٹ، ان کے چیک بکس تک لے گئے، اور یہی یا اس سے کہیں زیادہ جو ہے رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز لیڈرز کے ساتھ اپنایا گیا، ان کے گھروں پہ اس طرح اٹیکس ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی ملک میں اگر انصاف کے 2 معیار ہوں گے، طاقتور کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا یا ہمارے گھروں پہ اٹیک ہوئے، آج تک اس کا کسی عدالت نے جو ہے مداوع نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر ملک کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ ملک کا سروائیو کرنا مطلب ہے مسائل تو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، پہلے بھی رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کہنا کہ ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ انصاف نہیں مل رہا۔ اسی ملاقات کے بعد بیرسٹر گور خان کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، وہ اپریل میں باہر آ جائیں گے۔ ابھی باہر آئے نہیں تو ڈیل کا تاثر پہلے سے زائل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، وہ تو صحافی نے سوال کیا کہ رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوگی، جس پہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ہماری کوئی بھی رہائی جو ہے وہ اس کا سارا دار و مدار ہوگا عدالتی احکامات پہ۔ ہماری اپیل جو ہیں وہ اب عنقریب فیصلہ ہونے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کبھی یقین ہے اور امید ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے 20-25 ایام کی محتاج ہے۔ نہیں، عدالتوں نے بھی تو آج دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات میں علی امین خان گنڈا پور کے خلاف 12 مقدمات میں ضمانت دے دی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ علی امین خان نے یہ کیوں کہا کہ جی خان صاحب ان کے ساتھ ناراض نہیں ہیں؟ یہ تاثر کیوں ہے ناراضگی کا؟ نہیں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ اخذ کر سکیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی ناراضگی ہوگی۔ بیسیکلی میڈیا نے ان کی جو ملاقات ہوئی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ، اس کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید علی امین خان نے جو ہیں وہ پارٹی لائن کراس کی ہیں، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ اچھا، فیض آباد دھرنا کمیشن کی آج رپورٹ آ گئی، جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی۔ آپ خوش ہوں گے؟ پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے؟ پی ٹی آئی تو شاید اس ڈیولپمنٹ کو دوسری نظر سے دیکھیں۔ میری ذاتی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاملات تھے جس پہ ان کو کلین چٹ دی گئی اس وقت کے ڈی جی آئی کو، وہ شاید یہ فیصلہ کرتے ہوئے بھول گئے تھے کہ ایک آرمی چیف یا کوئی بھی
اتھارٹی جو ہیں وہ کسی بھی آرمی آفیسر کو یہ اختیار تفویض ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئرنس کریں، اور اگر اختیار تفویض بھی ہوتا ہے تو ایسے اختیار کا تفویض کیا جانا جو ہے وداؤٹ جورسڈکشن ہے. تو یوں میرے نقطۂ نظر سے وہ ان کا رول ایبزارو نہیں کیا جا سکتا جنرل فیض حمید کا. یعنی آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو کلین چٹ دی گئی وہ غلط ہے، ان کا رول ایبزالو نہیں کیا جا سکتا، ان کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بحیثیت قانوندان میں سمجھتا ہوں کہ جو فیض آباد دھرنا ہے اس پہ جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے، جو ہم نے دیکھا جو رقومات تقسیم ہوئی، تو اس سے انکار کرنا جو ہے نا وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. دیکھیں نا، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے قائم کردہ کمیشن تھا جس کی رپورٹ آئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اداروں کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کی گئی. پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ مسلسل اداروں پر تنقید کی جاتی ہے. کمیشن ایسے حساس معاملات پہ پھر ایسی رپورٹ دیں گے. باقی جو ہیں اسی وجہ سے تو کمیشنیں اپنی اہمیت کھو چکی ہیں کہ سچ کنگالنے کے لیے اور بتانے کے لیے جو ہمت درکار ہوتی ہیں وہ مصلحتوں کے تحت دب جاتی ہے. آپ ایک باقاعدہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک کا آغاز کر چکے ہیں. آج آپ لوگوں نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں کہا، علی امین خان گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ جی خان صاحب بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو کیا یہ تحریک کا مقصد پھر پریشر ڈالنا ہے تاکہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی مذاکرات کرے بیٹھ کے؟ نہیں، بات سے تو سیاسی لوگ قطعاً انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کن امور پہ بات ہونی ہے اور اس کا کیا پیرافرنیلیا ہوگا، کیا ماڈس اپرینڈی ہوگی. مثال کے طور پہ دو چیزیں ہیں انتہائی اہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ملک کے لیے. پہلی جو انتہائی اہم ترین ہے وہ یہ ہیں کیوں کر 8 فروری کو دیا گیا مینڈیٹ چوری کر کے 17 ممبران اسمبلی منتخب ہونے والی پارٹی PMLN کو اقتدار دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کی جو 8 مہینے سے زیادہ غیر قانونی حراست ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں آپ نے ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کیا، ہماری ریزرو سیٹیں بھی چوری کی، آگے سے دیوار کے ساتھ بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی مفاہمت بھی کریں. تھوڑا سا جسٹر آف گڈ ول شو کیا جانا چاہیے، اور سیاسی لوگ ہونے کی حیثیت سے اگر سیاسی قوتوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں، آپ فرما رہے ہیں مذائقہ نہیں ہے. خان صاحب تو پہلے نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار تھے، نہ نون لیگ سے، نہ کسی اور جماعت سے. تو اب باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے PTI تیار ہے. تمام قوتیں سیاسی ہیں. کوئی بھی جو قوتیں ہیں پاکستان میں وہ عملی طور پہ تو ساری سیاسی ہیں. جی. یہ کہنا پارٹی کا نام لینا اور کا نام نہ لینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. جتنی بھی سیاسی قوتیں عملاً پاکستان کی سیاست کو کر رہی ہے یا کنٹرول کر رہی ہے یا جو سیاسی اتار چڑھاؤ کی وجہ بنی ہوئی ہے، ان سب کے ساتھ. اچھا، آج کی ملاقات جو خان صاحب سے ہوئی آپ لوگوں کی، اس میں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے جلسے جلوس نکالنے کی. تو کیا شیڈول بنایا آپ نے؟ نہیں، خان صاحب نے مجھے KP اور پورے پاکستان میں جلسوں کرنے کا کہا ہے. آپ نے شاید بیرسٹر گور صاحب کی KP میں ایک جلسہ ہم کل کر رہے ہیں باجوڑ میں، اور اس کے علاوہ ہم پھر امیڈیٹلی پنجاب جانا چاہیں گے. ابھی تک میں شیڈول کا انتظار کر رہا ہوں، پنجاب کی قیادت جو ہی شیڈول دے گی تو الیکشن یہ ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پھر پنجاب میں اپنے امیدواران کے حق میں جلسے جلوس کے انعقاد میں اپنی خدمات فراہم کروں گا.